بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں محرومی ہے، پریشانی ہے، دوسرے آپ سے بہتر ہیں یا آپ موجودہ حالات سے بہتر کے حقدار ہیں، تو آپ 2 منٹ کی یہ کہانی ضرور سن لیں۔ امید ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی زندگی کی یہ اداسی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل لے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے ناخوش تھا۔ کوے کو دکھ تھا کہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ اس کے گال کے اوپر آنسو گرا، ایک قطرہ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک کوا تھا جو کہ رو رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا دکھ ہے؟ کوے نے جواب دیا، رو نہیں تو اور کیا کروں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کالا رنگ ہے میرا، جس کے بھی گھر پر بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری اور کتنا برا رنگ ہے۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، ہمیں پالتا نہیں ہے۔ یہ سب اسی رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بزرگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن اس کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا تو بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو، مجھے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ یہ سن کر کوا خوش ہو گیا اور کہا، اگر مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کتنا خوبصورت سفید رنگ ہے۔ اس بزرگ نے کہا، میں آج تمہیں ہنس بنا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل لو اور اسے پوچھ لو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ ابھی جا کر اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ کوا ہنس کے پاس گیا۔ کوے نے جاتے ہی کہا، ہنس بھائی کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، اور کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا۔ تم کتنا آرام سے پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں۔ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، تم کتنے خوش رہتے ہوگے۔ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، تم کتنے خوش رہتے ہوں گے۔ تم اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اداس لہجے میں بولا، کس نے تمہیں کہا میں خوش ہوں؟ سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دور سے تو میں نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، اتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا، پیلا، ہرا، اور کتنی پیاری آواز ہے۔ اس کی باتیں بھی کرتا ہے، اسے پیار بھی کرتے ہیں، مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی تو ہے طوطے کی۔ کوا یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، بالکل نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے؟ مجھ سے تو طوطا ہی اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کتنی دیر تو طوطا اسے کہیں ملا نہیں، کیونکہ درخت کے پتوں کا رنگ بھی سبز تھا اور طوطا بھی سبز تھا۔ بس پھر کیسے نظر آتا؟ 3-4 چکر جنگل کے لگائے، کہیں جا کر ایک طوطا نظر آیا۔ اس کے پاس جا کر کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو؟ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو، کتنا خوبصورت رنگ ہے تمہارا، اور کتنی خوبصورت لال رنگ کی چونچ ہے تمہاری۔ لوگ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں۔ کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے تمہیں کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تم کو کیا مسئلہ ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی ہوگی کسی کی؟ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ میں تو چھپتا پھرتا ہوں کہ کسی انسان کو نظر نہ آ جاؤں۔ میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے تو مور کہیں اچھا ہے، اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھی جیتا ہے۔ کوا سوچ میں پڑ گیا، کیا کرے؟ ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ اس نے پھر اڑان بھری اور مور کو ڈھونڈنے لگا۔ مور اسے کہیں مل نہیں رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آ گیا۔ کتنے سارے لوگ اور بچے اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور کہا، سناؤ بھائی کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کس شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تم کو کہا کہ میں خوش ہوں؟
मैं कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इस खूबसूरती की वजह से तो मैं आज इस चिड़ियाघर में हूँ। मेरे यही खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ देते हैं। लोग उन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म नोचते हैं। इससे मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवे ने उसे पूछा, तो फिर क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मोर बोला कि मैंने पूरे चिड़ियाघर को देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, सिवाय एक परिंदे के जिसको कैद नहीं किया गया, जो अभी आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो कौवा है। कौवा वो तुम हो ना? तुम्हें कोई पकड़ता नहीं, ना कोई मारता है और ना कोई कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा हो रही थी। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वहां से उड़ा, बुजुर्ग के पास आ गया। हाँ भाई, क्या फैसला किया तुमने? क्या बना लूं तुम्हें? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ। आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवे होने पर बड़ा खुश था और मुतमईन भी था। तो आज हर शख्स क्यों परेशान है? क्योंकि हर इंसान हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है और खुश नहीं रहता। तो अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखने के लिए हमेशा खुद से कमतर लोगों को देखें, ताकि जिंदगी का सुकून भी हासिल हो और अल्लाह की कुर्बत भी हासिल हो। क्योंकि अच्छे या बुरे हालात अल्लाह की तरफ से ही होते हैं और शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। इसके अलावा याद रखिए, जिंदगी का और दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी।